بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 4 اکتوبر اور ہفتے کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا ایک لیتے ہیں جائزہ۔ اس وقت حکمراں اتحاد حکمران آپس میں دست و گریباں ہیں اور ان کو صرف اور صرف ایک تو ڈنڈے نے اکٹھا رکھا ہوا ہے اور دوسرا ان کو الیکشن چوری نے، اور الیکشن چوری کے بعد کا جو خوف ہے اس خوف نے ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کے اپنے اندر بھی قدورتیں اور نفرتیں بے شمار ہیں، لیکن یہ مجبوری کا سودا ہے، اور یہ سب صرف اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اندر سے گالیاں بھی دے رہے ہیں غلیظ ترین، لیکن برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ عمران خان سے، اور اس کی دیانتداری سے ڈرتے ہیں اور اس کے موقف سے ڈرتے ہیں، اور یہ سب سارے کا سارا ٹولہ صرف اس وجہ سے اکٹھا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ادھر ادھر ہوا اور ہمارا اتحاد تھوڑا سا بھی پارا پارا ہوا تو عمران خان آ جائے گا، اور عمران خان آ گیا تو پھر ان تینوں فریقین کا کچھ نہیں بننا۔ یہ تینوں جو فریقین ہیں، تینوں کا ٹولہ جو ہے یہ سارے کا سارا برباد ہو جائے گا۔ اس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے، لیکن چونکہ جناب عاصم منیر صاحب کی ساری طرفداری جو ہے وہ ہے شریف خاندان کی طرف، مسلم لیگ نواز کی طرف، جاتی عمرہ کی طرف، اور وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور وہ ہر صورت میں ان کو نہ صرف ان کے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں بلکہ آئندہ بھی ایکسٹینشن ملنے کی صورت میں وہ عمران خان صاحب کو مستقل جیل میں رکھنا چاہتے ہیں اور مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں۔ یہی ایک ڈیل ہے جو کہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اگلی جو ہے یہ ڈیل کا اگلا فیز جو ہے وہ اس طریقے سے پورا ہونا ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 2.5 سال کا ہوگا، جی ایگریمنٹ ہوگا کہ 2.5 سال مسلم لیگ نواز الیکشن چوری کی حکومت کرے گی اور 2.5 سال پیپلز پارٹی کو ملیں گے، لیکن درمیان میں نیتیں بدل گئیں اور نیتوں میں آ گیا فتور، اور پیپلز پارٹی کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی گئی، اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کا پتہ صاف بھی ہو گیا ہے۔ اور اب وہ پہلے دبے لفظوں میں کہتے تھے کہ جناب ہمارا بھی کچھ کریں، اور وہ 2.5 سال کے معاہدے کا کیا بنا، لیکن اس کے بعد 2.5 سال کے معاہدہ تو بہت دور کی بات ہے، اب یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ پہلے یہ بند کمروں میں دیتے تھے، اب یہ سر عام دے رہے ہیں، اور پچھلے دنوں عظمہ بخاری، طلال چودھری، جناب مریم صاحبہ اور باقی جو مسلم لیگ نواز کے ہیں وہ سب کے سب میدان میں آئے اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک خوب گالیاں دی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ندیم افضل چند نے، حسن مرتضیٰ صاحب نے اور باقی لوگوں نے، اور ادھر سے سندھ کے وزراء نے، سندھ کی لیڈرشپ نے بھی آواز بلند کی، لیکن چونکہ میں نے بتایا ہے کہ سب نوکری پر ہیں، سب الیکشن چوری پہ ہیں، سب کے پاس فارم 47 ہیں، اس لیے یہ جو اوپر سے حکم آتا ہے اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں۔ کل یہ ہوا کہ کل پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر احتجاج کیا، اور مریم نواز کے بیان کے خلاف قومی اسمبلی سے نوید قمر صاحب نے کہا کہ ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں کیا جا رہا، لہٰذا ہماری طرف سے خدا حافظ، اور وہ واک آؤٹ کر گئے اور پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا بقیہ ایوان کی کارروائی کا۔ دوسری جانب مریم صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کے وہ لوگ وہ بھی آئے میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمیں سیلاب آیا تو سیلاب کے دوران ہمیں تضییق کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر ایک جو جرنلسٹ ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے سرکاری ملازم تھے، ان پہ جھگڑا ہوا، اور اس پہ مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ نے بات کو بہت بڑھا دیا۔ تو ذرا سوچئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ریاست پاکستان جن کے ذمے سونپی گئی ہے، جن کے حوالے یہ الیکشن چوری کا مینڈیٹ دے کے ان کو حکمران مسلط کیا گیا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور تماشا بن رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ لڑائی ہو رہی ہے، ادروائز نہیں، یہ سوشل میڈیا پہ اوپن کھلے عام لڑائی ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو غلیظ ترین جو ہے وہ زبان استعمال کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے،
اور پیپلز پارٹی کی کل شہلا رضا نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور انہوں نے بھی مریم صاحبہ کو کہا کہ ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو، کہ شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایوان صدر تو انہوں نے لے لیا اور 2 گورنر ہاؤس لے لیے، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ دیا۔ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا خون جو ہے اس کی بھی قدر نہیں کی۔ تو یہ تو اس وقت چل رہی ہے صورتحال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی۔ اس کے بعد ان کے ایک اور اتحادی ہیں، وہ ہیں ایمل ولی خان، اور ان سے ووٹ بھی لیتے ہیں۔ سینٹ کا ووٹ ہو، 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ ہو، ادروائز ان سے بھی ووٹ لیتے ہیں۔ پرسوں 3 دن پہلے انہوں نے سینٹ میں ایک تقریر کی، اور انہوں نے جناب آرمی چیف فیلڈ مارشل کو، جو وہ سیلز مین بن کے گئے اور وائٹ ہاؤس میں، اور صدر ٹرمپ کو انہوں نے پیش کی اپنی مصنوعات، پروڈکٹ اور منرلز، تو اس پہ انہوں نے ایک تقریر کی، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کون سی، اور بات ان کی صحیح تھی، کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک ریاست کا سپہ سالار جو ہے، جوہری طاقت کا سپہ سالار، وہ اس طریقے سے سیلز مینی کرتا پھرے اور چیزوں کو لے کے پھرتے رہے، جناب یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ہے۔ اس کے بعد اس کا جواب کل طلال چودھری صاحب نے دیا۔ طلال چودھری صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ایزی لوڈ ہے، یہ تو ہمارے ووٹوں سے بنا ہے اور ہم نے اس کو بنایا ہے، اسے جانتا کون تھا۔ اب اے این پی اور مسلم لیگ نواز کی بہت پرانی حساب کتاب ہے جی۔ تو ایمل ولی خان ان کی چوتھی نسل سیاست میں ہے، خان عبدالغفار خان ان کے پردادا، ان کے دادا خان عبدالولی خان، ان کے والد اسفندیار ولی خان، اور اب وہ خود آ گئے ہیں ایمل ولی خان، چوتھی نسل ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو وہ چل رہے ہیں، اور ان کی جماعت کو بھی بین کیا گیا تھا، بھٹو صاحب نے بین کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی بنا لی تھی، اے این پی، نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر دیا تھا۔ تو ایک پوری تاریخ ہے، نظریاتی اختلاف آپ کر سکتے ہیں ان سے، لیکن اب ایمل ولی خان صاحب نے ان کا جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، کیونکہ طلال چودھری صاحب نے کہا کہ ایزی لوڈ کو اب معافی مانگنی چاہیے، اور ایزی لوڈ انہوں نے کہا ایمل ولی خان کو۔ تو ایمل ولی خان کا جواب آ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اب اس کے بارے میں کہ معافی میں سرعام مانگوں گا یا پھر کیا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ سوموار کے روز، منڈے کو سینٹ کے اجلاس میں اس پہ بات ہوگی، اور اس پہ پھر میں بتاؤں گا۔ میں طلال چودھری کو کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ اس کے آقا کو یاد کراؤں گا کچھ، اور ضیاء رجیم سے لے کے آج تک ہائیبرڈ رجیم تک کے سارے حقائق اور سارے واقعات جو ہیں وہ میں ذرا دہراؤں گا اور پوچھوں گا۔ اس کے بعد پھر سینٹ میں بات ہوگی۔ یہ حکمراں اتحاد کے اندر کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد آ جائیں شمع جنیجو صاحبہ پہ۔ ڈاکٹر شمع جنیجو وہ گئیں اقوام متحدہ، آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی تھی۔ تو اس وقت سے یہ، اور وہ لڑائی بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ پہ لڑائی کا آغاز کر دیا، اور اس کے بعد پھر چل سو چل، اور پھر اس کے بعد 2 وزیروں کے درمیان لڑائی بھی ہوئی، مار کٹائی بھی ہوئی، گالم گلوچ بھی ہوئی، اور پھر شکایتیں بھی لگائی گئیں۔ ایک نے شکایت وزیر اعظم کو لگائی، دوسرے نے شکایت آرمی چیف کو لگا دی، اور پھر اور یہ لڑائی جو ہے سوشل میڈیا کی، یہ لڑائی جو اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں جن کے ذمے یہ سارا اقتدار سونپا گیا ہے، وہ لڑائی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتروس کے دفتر تک پہنچ گئی، اور پھر ان کے ترجمان کو بتانا پڑا کہ شمع جنیجو کو کس نے بھیجا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہمارا مشن ہے، یو این میں ہمارا مشن ہے پاکستان کا، یعنی کہ ہمارے ایمبیسڈر، ان کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن آئی تھی، اور پھر یو این مشن نے بتایا کہ جناب یہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے آیا تھا، اور یہ وزیر اعظم آفس کے وزیر اعظم کا جو ہے ڈیلیگیشن، اس کا یہ حصہ تھی۔ پھر ایئر فورس 1 میں بیٹھ کے آئیں۔ اس کے بعد بھی خواجہ آصف صاحب اور پھر خواجہ آصف صاحب کے ہم خیال، اور پھر جب لڑائی بڑھی اور وہ سارے کے سارے میدان میں آئے، پھر ہوا یہ کہ ڈاکٹر شمع جنیجو نے خود ہی ان ساروں کا کچا چٹھا کھول دیا اور بتا دیا کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس نے بھیجا تھا، اور پھر انہوں نے ساری چیزیں
کھول کھول کر بیان کر دی۔ جب وہ کھول کر بیان کر دی تو اسٹیبلشمنٹ کے جو تھے طرفدار اور ان کے ماؤتھ پیس تھے وہ میدان میں آ گئے، انہوں نے بھی کپڑے خوب دھوئے، سارا گند جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دھویا گیا۔ یہ ریاست پاکستان کو انہوں نے کھلواڑ بنا دیا، بنانا ریپبلک سے بھی بدتر صورتحال بنا دی۔ یہی بات عمران خان صاحب کہتے تھے تو ان کو برا لگتا تھا۔ آج ہر طرح کے گندے کپڑے، ہر طرح کی ذاتی لڑائیاں، بند کمروں کی لڑائیاں، ڈرائنگ روم کی لڑائیاں، بیڈ رومز کی لڑائیاں، وہ ساری کی ساری لڑائی لڑی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ۔ اب کل یہ معاملہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا۔ جب قومی اسمبلی میں پہنچا تو وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے لہک لہک سے جب بیان کیا تو انہوں نے بھی اس کو ایک مذاق کا موضوع بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ شمع کی طرف سارے دیکھتے ہیں، وہاں پہ کھمبے بھی بہت تھے، تو اس طرح کی حرکتیں بھی کی گئیں، غیر سنجیدہ قسم کی گفتگو کی گئی۔ قومی اسمبلی میں کون کر رہا ہے؟ نائب وزیر اعظم بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ سمدھی میاں بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا دل دماغ ہر وقت وزارت خزانہ میں رہتا ہے۔ یہ انہوں نے کل ایک لطیفہ بنایا، اس کے بعد یہ خبریں پھر ریپروڈیوس ہونا شروع ہو گئیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ اس کو چسکے دار ان خبروں کو بیان کر کے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری بنانا ریپبلک ہے۔ پھر انہوں نے کل یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہ جناب ہم تو ڈاکٹر شمع جنیجا کو نہیں لے کے گئے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں دفتر خارجہ کا اور ہمارے ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں تھی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم آفس جو ہیں وہ لے کے گئے تھے، وزیر اعظم آفس کی مہمان تھی، ہماری مہمان نہیں تھی۔ اور یہ کل جو ہوا، انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار نے کہ شمع جنیجا کے ذکر پر پہلے طنزیہ جواب دیا اور کہا کہ بجلی کے کھمبے بھی لگتے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے۔ اور نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ دوسرا وزیر اعظم کا وفد ہوتا ہے، محترمہ اس کا حصہ تھی، وزیر اعظم کے ساتھ ان کا بہت سا سٹاف ہوتا ہے۔ یعنی یہ وزارت خارجہ کو یہ نہیں پتا، اتنا امپورٹنٹ وزٹ تھا یو این جنرل اسمبلی کا، اور یو این جنرل اسمبلی کا وزٹ وہاں پہ ایک بہت بڑا معاہدہ کر کے آئے ہیں یہ، اور یہ اتنا ہے کہ لندن والے ہائی کمیشن کو نہیں پتا کہ واشنگٹن کا ہائی کمیشن کیا کر رہا ہے، اور واشنگٹن کے ہمارے ہائی کمیشن کو نہیں پتا، ہماری ایمبیسی کو نہیں پتا، واشنگٹن کی ایمبیسی کو نہیں پتا، ہمارے سفارتکار کو نہیں پتا کہ یو این کا جو اقوام متحدہ میں ہمارے مستقل نمائندے ہیں، ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے یو این کے ایمبیسیڈر کو نہیں پتا کہ ہمارا دفتر خارجہ کیا کر رہا ہے اور وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے، اور آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہیلو ہائی نہیں ہے، اور آپس میں خط کتابت ہی نہیں ہے، رابطے نہیں ہے، تو اتنا سیکریٹلی یہ سب کچھ کیا گیا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، ذاتی تعلق نبھائے جا رہے ہیں یا پھر یہ پاکستان سے بدلہ لیا جا رہا ہے، پاکستان سے انتقام لیا جا رہا ہے، کون سا انتقام لیا جا رہا ہے، یہ ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اسی لیے پھر یہ ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ رہتا ہے، اور وہ راستہ ہے جناب کہ فی الفور انتخابات کروائے جائیں۔ کل محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک 2 اور 2 4 کی طرح بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ عمران خان کو سنبھالے گا کون، اور میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ کریں، عمران خان آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ عمران خان سے ڈرنا بند کریں، مجھے پاکستان کی تمام پارٹیاں یہ لکھ کر دے دیں اور ایگریمنٹ بنائیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی، آئین کی عزت ہوگی۔ نمبر 2، ایک خود مختار آزاد الیکشن کمیشن کا قیام جس سے صاف شفاف الیکشن کروائے جا سکتے ہیں، اور نمبر 3، طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگی اور عوام کی نمائندگی پارلیمنٹ کرے گی، اور کسی فوج کے ذیلی ادارے کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے، اور جو شخص جہاں رہتا ہے وہ اس جگہ کا اور اس جگہ کے وسائل کا مالک ہے۔ ایک تقسیم کر دیں کہ بلوچستان کے رہنے والوں کا
یہ حصہ پنجاب کے رہنے والوں کا، یہ حصہ سندھ کے رہنے والوں کا، یہ حصہ، یعنی وسائل تقسیم ہو جانے چاہیے اور ایک دوسرے کے وسائل پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے، یہ کر دیں اور انشاءاللہ یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اب سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی محمود خان اچکزئی صاحب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو عمران خان سے ڈر بہت لگتا ہے، وہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، جیل سے نکال دیا اور نکال لیں گے تو الیکشن ہوگا، اور الیکشن ہوگا تو وہ جیت جائے گا، اگر وہ جیت گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ ہمارے تو اللہ تلل ہی بہت ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف اس کا خوف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سب اندر سے خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، لیکن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے آئین کو پامال کیا گیا، قانون کو، جمہوریت کو، عدالت کو، وکالت کو، صحافت کو اور شرافت کو اور معیشت کو، سب کو برباد کر چکے ہیں، لیکن راہ راست پر یہ آنے کے لیے ہمارے حکمران تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جتنی بھی میں نے آپ کو مثالیں دی اور جو خبریں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس سے پاکستان جو ہے وہ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔